تیمور لنگ تاریخ کا مشہور ترین بادشاہ، جس کی قبر پر لکھی تحریر میں اسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود قبر کھولی گئی تو اس دن کیا ہوا؟ ایسی داستان کے جان کر آپ کے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تیمور نے دنیا کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ تحت کیا تھا۔ آخری عمر میں چنگیز خان کی طرح اسے بھی چین فتح کرنے کا خبر ہوا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ چین پر چڑھائی کی ہوئی تھی کہ موت نے اسے آ لیا۔ امیر تیمور ایک مسلمان فاتح اور حکمران گزرا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق امیر تیمور 1320 سے 1330 کے درمیان پیدا ہوا اور اس کا انتقال 18 فروری 1405 میں ہوا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں کئی ملک فتح کیے اور ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ تیمور کو 1 اپریل 1405 میں موت کے بعد ازبکستان کے سمرقند میں دفن کیا گیا تھا۔ سمرقند میں ہی اس کا جنم ہوا تھا۔ تاریخ کی ایسی کئی مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ تیمور نے اپنی موت کے بعد بھی اپنا خوف برقرار رکھا ہے۔ 2 ایسے معاملے یہاں غور کرنے کے قابل ہیں۔ اس دور کے مسلم عمارتوں میں اوپر کے پتھروں کو صرف سجایا جاتا تھا، اصلی قبر نیچے تہ خانے میں ہوتی تھی۔ تیمور کی قبر میں ایک بھاری بیش قیمت پتھر گہرے ہرے جیڈ سے ڈھکی تھی۔ 1740 میں نادر شاہ اس پتھر کو پرسیا یعنی ایران لے گیا، جہاں یہ پتھر بدقسمتی سے 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نادر شاہ کو بہت برا وقت دیکھنا پڑا۔ ایک وقت اس کا بیٹا موت کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کو نجومیوں اور عاملوں نے مشورہ دیا کہ تیمور کی قبر کا پتھر واپس رکھوا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کا بیٹا صحت مند ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور کی مزار پر تحریر تھا کہ جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی۔ اس تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے 1941 میں روس کے 2 ماہرین علم بشریات میخائل ایمپ اور وی لا زینکووا نے امیر تیمور کی قبر کشائی کر ڈالی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اندر ایک اور تحریر ملی جو کچھ یوں تھی: جو شخص میری قبر کو کھولے گا وہ مجھ سے بھی خوفناک حملہ آور کو کھول دے گا۔ جس روز دونوں ماہرین نے امیر تیمور کی قبر کشائی کی، اس روز جرمنی کے ایڈولف ہٹلر نے آپریشن باربروسا شروع کرتے ہوئے روس پر تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ کر دیا۔ ماہرین نے نومبر 1942 میں امیر تیمور کی باقیات کو دوبارہ اسلامی طریقے سے دفنا دیا اور اس کے کچھ ہی دن بعد روس کو ہٹلر کے مقابلے میں فتح مل گئی۔ یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ امیر تیمور ایک 5 فٹ 8 انچ دراز قد، چوڑی چھاتی اور مضبوط جسم کا مالک تھا، مگر دونوں ماہرین نے اس کی باقیات کے تجزیے سے ثابت کیا کہ وہ لنگڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بھی زخموں کی وجہ سے شل اور کمزور ہو چکا تھا اور دائیں ران کی ہڈی براہ راست گھٹنے کی ہڈی سے جڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگ کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ ماہرین نے امیر تیمور کی کھوپڑی اور چہرے کی ہڈیوں سے اس کے چہرے، مہرے اور شکل و شباہت کا بھی اندازہ لگایا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ امیر تیمور کی وضع کتھا منگول اور کاکشیا کے لوگوں کی شکل و شباہت کا آمیزہ تھی اور وہ جنوبی سائبیریا کے منگولوں کی طرح نظر آتا تھا۔ جب تیمور کی قبر کو کھولا گیا تو اس میں تیمور کی باقیات کے ساتھ ساتھ چاندی کی دھاگوں میں لپٹے ہوئے دھات کے خط ملے جن میں قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تابوت کو کھولنے پر اس میں کپور اور بالسم کی بو آ رہی تھی۔ اس پر رکھی سبز رنگ کے پتھر، جیٹ کی لمبائی تقریباً 12 فٹ اور چوڑائی 17 انچ، موٹائی 14 انچ تھی۔ تیمور کی قبر 20 جولائی 1941 کو کھولی گئی۔